بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے بچپن میں سمجھتا ہوں میں شاید 8-10 سال کا رہا ہوں کہ جب سے تو دیکھا ہی ہو خیال اچھی طرح سے، ہماری والدہ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا یا کسی رشتہ دار کے پاس لے کر جانا تو سائیکل رکشہ چلتا تھا، آج بھی چلتا ہے، جس کے اوپر ایک ہوڈ ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا ایسا، تو رکشہ محلے میں مل جاتا تھا، وہیں چوراہا تھا وہاں مل جاتا تھا، لے کر آتے تو سب سے پہلے گھر سے ایک بڑی چادر دی جاتی، جو رکشے والا جانتا تھا کہ اس چادر کو ہم ایسے لپیٹ دیں اور بیٹھنے والا یہاں سے آسانی سے چادر اوور لیپ ہو جاتا تھا، یعنی رکشے والا بھی جانتا تھا اور بیٹھنے والی باحیا عورتیں بھی جانتی تھیں۔ پھر اماں آتی تھی، اماں بھی، بھابھی بھی، بہن بھی، سب کے ساتھ یہی ہوا، تو پورے برقعے میں آتی تھی اور ڈھیلے برقعے میں آتی تھی۔ آج برقع کیا ہے؟ باپ لا کے جوان بیٹی کو دے رہا ہے، شوہر لا کر اپنی بیوی کو دے رہا ہے، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو دوسروں کو دکھاتے پھرتے، ان کے اندر کچھ ہوتا تو غیرت آتی، یہی غیرت ایمانی تھی جو نکل رہی ہے۔ حیا اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، یہ ہم سمجھ جائیں، جتنی بے حیائی آ رہی ہے اتنی ایمان کھسک رہا ہے، اور اس راستے سے دھیرے دھیرے آ رہی ہے، بہت آ گئی ہے۔ اتنا ڈھیلا برقع ہوتا تھا کہ اندر عورت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ عورت کی عمر کیا ہو سکتی۔ آج تو 45-50 والی بھی ایسے پہن کے جاتی ہے جیسے 25 سال کی عمر والی جا رہی ہے۔ چہرہ دیکھ کر جو نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان وجود پہ نگاہ پڑنے سے ہوتا ہے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی بکواس کر رہا ہوں میں؟ اگر مرد ہو تو سمجھو گے، نامرد ہو گے تو نہیں سمجھو گے۔ ارے سب مرد ہی ہے نا، تو سب سمجھ گئے نا، تو پھر اسی پہ قائم رہیں گے کہ بدلیں گے؟ ہے ہمت؟ اتنا بیوی سے ڈرتے ہیں، ہمت ہے کیا گھر میں؟ ارے الومینیم کا برتن نکال کر اسٹیل کا برتن گھر میں لا نہیں سکتے، جس سے بیوی کو بھی کینسر اس کو بھی کینسر ہو، اللہ بچائے۔ کھانا اچھا کھاؤ گے سب مرض سے بچ جاؤ گے، اور پتیلی اچھی استعمال کرو گے تو انشاءاللہ زندگی بھر تمہاری نسلیں بھی صحت مند رہیں گی۔ یہ بدل دو گے، اس کی پسند کا لباس بدل دو اور ہم کو میسج کرو کہ ہم نے بدل دیا تو ہم سمجھیں گے مرد ہو۔ تو اندازہ نہیں لگتا تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس میں بھی بیٹھنے کے بعد کبھی امی نے نقاب ایسا نہیں پلٹا کہ اماں اتنا پردہ لگا ایسا تو پلٹ دو، یہ حیا تھی۔ تو ایمان بھی ویسے ہی تھا، جتنی حیا اتنی ایمان۔ ایمان کی علامت حیا سے پتہ چلے گی۔ بدنگاہی کرنا بے حیائی ہے، بدنگاہی کرنا بے حیائی ہے۔ خود سمجھ لیں ایمان کتنا ہے اور بے حیائی کتنی ہے۔ پیمانہ ہے، پیمانہ۔ دعوے سے کام آخرت میں نہیں چلے گا، محلے کے دینداروں کے دیندار کہنے سے آخرت میں کام نہیں چلے گا۔ ظاہر بھی لوٹا، باطن بھی لوٹا، سب لٹ گیا۔ پہلے عورتیں اپنا کپڑا چھپا کے ڈالتی تھیں، سکھانے کے لیے بھی، باہر کی کھڑکیوں پر ٹنگا نہیں رہتا۔ یہ ہماری تہذیب ہے، تہذیب ہے، آج بھی ہے لوگوں کے پاس، جن کے پاس ایمان اعلیٰ سطح پر ہو رہا ہے وہاں یہ سب تہذیب باقی ہے۔ جہاں ایمان نیچے جا رہا ہے وہاں سامنے کپڑا سکھایا ہی نہیں جا رہا ہے، بلکہ بھیجا جا رہا ہے استری والوں کے پاس استری کرنے کے لیے۔ کسی عورت کی شلوار آپ دیکھ لیں تو کچھ فرق پڑے گا آپ کو؟ شلوار ایسے اٹھا کے دیکھیے کہ غیر عورت کی، اپنی عورت کو دیکھ کے تو بہت مشکل سے فرق پڑ رہا ہے۔ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ حیا کیسی چلی گئی کہ عورتیں اپنا کپڑا استری والوں کے پاس بھیج رہی ہیں۔ تہذیب بدلی، اتنی بدلی، اور ایمان اتنا نیچے چلا گیا کہ باہر کی سب چیزیں ہم قبول کرنے لگے۔ باطن کے لٹ جانے کی علامت ہوتی ہے کہ ظاہر پھر ایک دم لٹ جاتا ہے۔ ظاہر اور باطن کا اتنا جوڑ ہے، اور ظاہر لٹتا رہتا ہے تو باطن اور خراب ہوتا جاتا ہے، ایک دم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایمان اور حیا یہ دونوں کا جوڑ ہے۔ بے حیائی آتی ہے، ایمان کھسکنا شروع ہوتا ہے۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بہت بڑی بے حیائی ہے۔